مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی فرحان قریشی۔ صبح کے 8 بج چکے ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں جہلم اکیڈمی میں۔ جو لوگ اپنی گاڑیوں یا بائکس پر آتے ہیں ان کے لیے بہت ہی بڑا پارکنگ ایریا موجود ہے، جہاں آپ ٹوکن کے ذریعے اپنی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو جہلم اکیڈمی کو فول پروف سیکورٹی مہیا کرتے ہیں۔ اس لیے پنجاب پولیس کے شیروں کی موجودگی میں دھمکیاں لگانے والے مخالفین یہاں آنے سے گھبراتے ہیں۔ اصل میں یہ سیکورٹی صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ یہاں آئے ہر اس شخص کے لیے، اس بھائی کے لیے جو اتنا لمبا سفر کر کے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور بے خوف سیشن اٹینڈ کرتے ہیں۔ ان سب بھائیوں کی حفاظت کے لیے پنجاب پولیس اور جہلم پولیس آپ کو ہمارا سلام۔ اکیڈمی کی اپنی سیکورٹی بھی آئے ہوئے مہمانوں کا خاص خیال رکھتی ہے اور احسن طریقے سے چیکنگ کے بعد آپ کو ہال میں جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ دوران چیکنگ اگر کسی بھائی کو انتظامیہ سے شکایت ہو تو ہم پیشگی معذرت خواہ ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کی حفاظت کے لیے تو ہے۔ آپ نے جب بھی جہلم اکیڈمی آنا ہے تو یاد رکھیے اپنا ID کارڈ ساتھ ضرور لائیں۔ جہلم اکیڈمی ایک ایسی جگہ جسے صحیح معنوں میں اللہ کی خانگاہ کہا جا سکتا ہے، جہاں لوگ رسول اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے مجاہد یعنی استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس آتے ہیں۔ یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں انجینئر صاحب نہ تو ان سے کوئی چندہ لیتے ہیں اور نہ ہی گاڑیوں اور جوتوں کے نام پر ٹوکن کی کوئی فیس وصول کی جاتی ہے اور نہ ہی بک سٹال کے نام پر اپنی جیبیں بھری جاتی ہیں، بلکہ انجینئر صاحب کا حکم ہے کہ جتنے بھی اللہ کے راہ کے مسافر یہاں آئیں انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس لیے انجینئر صاحب نے اپنی جیب سے سب کے لیے ناشتے کا اہتمام کیا اور صاف ستھرے گھر کے بنے بہترین نان چنے ان تمام مسافروں کے لیے شروع کیے۔ تمام بھائیوں کے لیے انجینئر صاحب کا یہ خصوصی پیغام ہے کہ جو بھائی جہلم اکیڈمی آئے تو ناشتہ یہیں پہ کرے۔ خالص دودھ کی دودھ پتی بھی دور سے آئے ہوئے مسافروں کی تھکاوٹ دور کرنے کا بہترین ذریعہ موجود ہوگا، اور جب بھی سیشن ختم ہوتا ہے تو بہترین آئل میں بنے گرم سموسا اور دودھ پتی اکیڈمی کی طرف سے سب کے لیے ایک چھوٹا سا لنچ یعنی اکیڈمی کا لنگر بھی سب کو دیا جاتا ہے۔ اکیڈمی کے بک سٹال پر رکھی کتابیں اور پمفلٹ پر انجینئر صاحب اپنی جیب سے پیسے ڈالتے ہیں تاکہ عوام الناس کو احادیث کی کتابیں خریدنے میں آسانی ہو۔ یہ چند وہ باتیں ہیں جو اس اللہ کی خانگاہ میں پائی جاتی ہیں۔ باقی اولیاء کے مزارات پہ کیا کیا ہوتا ہے، کس کس چیز کا ٹھیکہ ہوتا ہے، کس کس طرح پیسے بٹورے جاتے ہیں، یہ آپ لوگ تو مجھ سے بہتر ہی جانتے ہیں۔ تقریباً پچھلے 14 سال سے انجینئر صاحب یہاں بیٹھ کر علمی مجلس کرتے ہیں۔ اب تک تو لاکھوں لوگ اکیڈمی کا وزٹ کر کے جا چکے ہیں۔ دن بدن رش بڑھتا جا رہا ہے اور اکیڈمی میں چونکہ اتنی جگہ موجود نہیں، اس لیے پروگرام کے اینڈ پر ہمیشہ انجینئر صاحب تمام بھائیوں کو لازمی یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک دفعہ آگے تو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں، یعنی اپنی روٹین نہ بنائیں، کیونکہ جو سٹوڈنٹس اب تک اکیڈمی نہیں آ سکے وہ بھی ایک دفعہ اکیڈمی میں آ کے انجینئر صاحب سے ملاقات کر لیں۔ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں الحمدللہ آج 2 فروری 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 184 ہونے جا رہا ہے۔ اس کی ہائی لائٹس۔ آپ سے گزارش ہے جب بھی آپ جہلم اکیڈمی آئیں تو میرے ساتھ اپنی لائف سٹوری ضرور شیئر کریں، جس کی ریکارڈنگ میں صبح 8 بجے سے 9:30 بجے تک جہلم اکیڈمی میں کرتا ہوں۔ جو میرے چینل جس کا نام جہلم اکیڈمی فرحان قریشی ہے اس پر اپلوڈ بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اکثر لوگ جب سنڈے ہائی لائٹس دیکھتے ہیں تو کمنٹس باکس میں جا کر پوچھتے ہیں کہ آج کرنٹ افیئر کیا تھا، تو یہ بھی بتاتا چلوں۔ آلموسٹ آج سے 5 مہینے پہلے کی بات ہے یہ۔ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
ایک ہجوم بریلوی پبلک کا اکٹھا ہوا اور انہوں نے نعرہ بازی کی، اور وہی نعرے جو آلموسٹ 90s سے چل رہے ہیں۔ پہلے ان کی ایک تنظیم ہوتی تھی جب ہم لوگ میٹرک میں تھے، اس وقت انجمن طلباء اسلام کے نام سے، اب میرے خیال ہے شاید وہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور تک ہی رہ گئی ہے، باقی جگہ تو اس کا اتنا کام نہیں ہے۔ اسی میں سے پھر منہاج القرآن والا سلسلہ ڈاکٹر طیب القادری صاحب نے شروع کر دیا، اور MSM بن گئی، ATI پیرلل میں چلتی رہی۔ تو انہوں نے چند ایک نعرے ڈیوائز کیے تھے 90s کے اندر، ہم لوگ بھی ظاہر لگایا کرتے تھے، اس وقت اسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان نعروں کو اتنی پذیرائی ملی کہ آج تک وہ نعرے اس طریقے سے چل رہے ہیں۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ اور پھر ایک بڑے جوشیلے قسم کے بابا جی آئے، انہوں نے تیسرا نعرہ لگایا، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بس وہ ایک دفعہ ہی لگایا تو پھر شرطا وہاں پہنچ گیا، شرطے نے جا کے سیدھا بابے نو پکڑیا تے نال ہی سارا انہوں نے عشق رسول نکل گیا۔ ایک شرطا آیا ہے، ٹھیک ہے، سارا عشق رسول فارغ ہو گیا۔ میں نے اس لیے کہا کہ سارے ممتاز قادری، غازی علم الدین اور یہ آئے دن آپ بندوں کے نام سنتے ہیں، یہ سارے انڈیا پاکستان دی پروڈکٹ ہے۔ سعودی عرب نہیں کچھ ہے چل دی، نہ یورپ وچ نہ امریکہ وچ۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ چلیے اب پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ صرف غلطیاں نہیں نا ہائی لائٹ کرنی چاہیے، تعریف بھی کرنی چاہیے، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا میرے بھائیو، یہ جو آپ کی ریئل ٹائم پرچیاں آئی ہیں، اللہ کا نام لے کے میں شروع کرتا ہوں، ورڈک دے دوں گا، جہاں پر تفصیل ریکوائرڈ ہوگی کوئی ویڈیو آپ کو ریفر کر دوں گا انشاءاللہ۔ ہر دفعہ ہر ٹاپک پہ تفصیل کے ساتھ نہیں بولا جا سکتا، البتہ تفصیلات کے لیے ویڈیو ضرور ریفر کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو ورڈک انشاءاللہ ضرور دے دوں گا۔ طلاق دینا ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر بیوی مسلسل نافرمانی اور بے پردگی کرتی ہو تو اس کو پہلی بیوی کے عہدے پر ترقی دینا ٹھیک ہے؟ یعنی مراد یہ کہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، تو ترقی دینے سے تو آپ کا مسئلہ کوئی نہیں حل ہونا، دونوں سے ہی نہ جاتے رہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پیار محبت سے چیزوں کو لے کر چلیں، اور تھریٹ کی حد تک آپ ضرور کریں۔ اگر اس ترقی دینے کی تھریٹ سے کوئی تبدیلی آتی ہے تو یہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں، اچھی چیز ہے، اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کا رائٹ ہے۔ میرے والد صاحب نے وفات سے پہلے اپنے بھائیوں سے جائیداد کا حصہ نہیں لیا تھا، لیکن بعد میں تایا اور چچا نے ہمیں معمولی رقم حصے کے طور پر دی تھی۔ اب میں ابو کا گھر اگر بیچتا ہوں تو کیا مجھے چچا اور تایا کو ان کے بچوں کو حصہ دینا ہوگا؟ نہیں، آپ نے کیوں حصہ دینا ہے؟ اگر تو آپ کے والد کا وہ گھر آپ کے حصے میں آیا ہوا ہے جائیداد کے طور پر، تو آپ کے والد کی جائیداد جو ہے وہ آپ کے چچا اور تایا تک نہیں جائے گی، کیونکہ اولاد نرینہ آپ کی شکل میں موجود ہے، تو بہن بھائیوں تک تو جائیداد جائے گی نہیں نا، آپ تک اور آپ کے بہن بھائیوں تک، یا آپ کی والدہ کو ملے گی، یا دادی دادا زندہ ہیں تو ان کو ملے گی۔ کاروبار کے دوران اکثر کاروباری
افراد آپس میں کچھ لین دین کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، کیا اس کی پوچھ ہوگی؟ جی پوچھ تو ہوگی، اس لیے تو دیکھیں قرآن حکیم کی جو سب سے لمبی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اس میں آپ کو یہی کہا گیا ہے کہ خواہ تھوڑا لین دین ہو یا بڑے لیول کا، معاہدے کو لکھ لیا کرو۔ وہ لکھا اسی لیے جاتا ہے نا، ویسے تو عموماً ان پڑھ لوگوں نے بھی اپنے رجسٹر بنائے ہوئے ہیں، منشی رکھے ہوئے ہیں جو لکھ دیتے ہیں کہ جی اتنا لین دین ہے۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اگر زبانی کلامی اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں تو اس میں غلطی تو آپ کی ہے، مستقبل میں اپنی اصلاح کر لیں۔ سیدہ عائشہ کی شادی کے وقت کیا عمر تھی؟ وہی جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے، 9 سال تھی۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی۔ باقی اس کے حوالے سے جو ٹیکنیکل ڈسکشنز ہیں وہ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، بار بار اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اکثر و بیشتر جان بوجھ کر بھی اور کبھی مصروفیت کی وجہ سے نمازیں جمع کر کے پڑھتا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ جان بوجھ کے تو کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، کچھ نہ کچھ تو پیچھے ہوتا ہے، اور وہ مجبوری کافی ہے نمازوں کو جمع کرنے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں، کوئی بھی ایسی ریزن موجود نہیں ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے نمازوں کو کیجول لیا ہوا ہے۔ آپ کو تو 5 مختلف اوقات میں نماز پڑھنے کو انجوائے کرنا چاہیے کہ آپ اپنے رب کے حضور بار بار پیش ہو رہے ہیں۔ تو اگر اکتاہٹ ہے تو پھر تو 3 وقت بھی شاید اسی قسم کا ہی آپ پڑھ رہے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کی روٹین جو ہے وہ 5 نمازیں الگ اوقات میں ہیں۔ یہ صرف جواز کی حد تک تھا، نہ تو نبی علیہ السلام نے اسے اسٹیبلش کیا ہے، نہ کوئی ایسی مسجد بنائی تھی جہاں پہ نمازیں روزانہ جمع ہوتی ہوں، نہ اس کی ترغیب دلائی تھی۔ ایون شیعہ کے ہاں بھی صرف جواز کی حد تک ہے، اگرچہ انہوں نے ضد لگا لی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی جمع کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی نمازیں الگ اوقات میں پڑھنا 5 یہ افضل ہے۔ خود سید جواد نقوی صاحب کی ویڈیو اس کے اوپر موجود ہے، بلکہ جب ہم ان کو ملنے کے لیے گئے تو ہم تو چونکہ مسافر تھے، ہم نے نمازیں جمع کی، انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی اور باہر نکل آئے۔ ان کا میں عصر جو ہے وہ اپنے وقت میں پڑھتا ہوں، میں نمازوں کو الگ اوقات میں پڑھتا ہوں، یہ افضلیت ہے۔ نہج البلاغہ میں جو مولا علی علیہ السلام کا مکتوب ہے 52 نمبر، جو گورنوں کے نام ہے، اب تو شیعہ خود پرنٹ کر رہے ہیں اس کو، اس میں تو انہوں نے 5 نمازوں کے الگ اوقات لکھ کر بھیجے ہیں کہ فجر اس وقت پڑھنی ہے، ظہر اس وقت پڑھنی ہے، عصر اس وقت پڑھنی ہے، مغرب اس وقت اور عشاء اس وقت۔ لہٰذا یہ جواز اس صورت میں جب واقعی آپ کی کوئی ضرورت ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے امام شافعی یا احمد بن حنبل کی طرح کہ کوئی سخت مجبوری ہے، نہیں، سخت ہے یا نرم ہے، امت کے لیے ایک آسانی ہے۔ جو بھی مجبوری ہے، خواہ آپ نے شاپنگ کے لیے جانا ہے، خواہ آپ کی تعلیم کا ایشو ہے، خواہ آپ کی نوکری کا کوئی ایشو ہے، ایون کبھی آپ کو میچ کھیلنے کے لیے جانا پڑ گیا اور آپ کو پتا ہے کہ مغرب کے وقت فارغ ہوں گا تو زور اثر جمع کر لیں۔ تو یہ سخت مجبوری یا غیر سخت مجبوری اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلم شریف میں واضح ہے کہ نبی اسلام نے یہ اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ نبی اسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، یعنی تینوں بڑی مجبوریاں نہیں تھیں، ان کے بغیر بھی نماز جمع کی تعلیم کے طور پر، تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر خوف ہو، بارش ہو اور سفر ہو، پھر تو ویسے ہی عمومی سنت وہ بن جائے گی۔ خوف میں جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی شخص کے لیے جان کا خطرہ نہ بھی ہو، کوئی نقصان کا خطرہ ہو، تب بھی وہ نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ باہر نکلنے میں کوئی تردد ہے، بہت اندھیرا ہے، مسجد دور ہے، تو یہ بھی ایک خوف کی کیٹیگری میں ہی فال کرتا ہے۔ بارش کے اندر بڑی مجبوری تو بارش ہے، لیکن الگ سے بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں، سخت سردیوں میں بھی نبی علیہ السلام جو ہے وہ حکم دیتے تھے کہ صلو فی الرحال، گھروں میں ہی نماز پڑھ لو، بارش میں بھی اور سخت سردیوں میں بھی۔
اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر سخت گرمیاں ہیں, کسی کو تردد ہے, مسجد دور پڑتی ہے, تو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے, اور نمازوں کو اگر جمع کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. ٹک ٹاک کی کمائی اور اس میں جو گفٹنگ ہوتی ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ بھئی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا یہ بلا ہے گفٹنگ. کیا گفٹنگ ہوتی ہے جی؟ اچھا 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 تسی دسو جی. وہ اس میں لائیو بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ گفٹ وغیرہ ان کو مل رہے ہوتے ہیں. ان کے اوپر کیڑے گفٹ ملتے ہیں نا؟ بہت لوگوں کی طرف سے فزیکلی گفٹ ہے, فزیکل پوائنٹس کی شکل میں. اچھا, تو گفٹ اگر کوئی کسی کو دے رہا ہے جوا کے طور پہ نہیں, ویسے دے رہا ہے تو دیتا رہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور کوئی نہ پیچھے چکر چل رہا ہو. ہاں, باقی ٹک ٹاک کے اوپر جو یہ تماشے لگے ہیں اس کی کمائی کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ اگر اس کے اوپر حلال کوئی چیز آپ نے چڑھائی ہے تو اس کی کمائی حلال ہوگی. اگر آپ نے اس پہ ناچ گانا اور یہ جعلی قسم کی ایکٹنگ چڑھائی ہوئی ہے, اچھے خاصے شریف لوگ ہیں, یقین کریں, وہ بھی ٹک ٹاک کے اوپر کبھی کبھار کوئی دکھا دیتا ہے مجھے, میں کہتا ہوں یار یہ اس بندے کی یہ حالت ہوئی ہوئی ہے. یعنی اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے تو کم از کم یہ آپ ڈبنگ کر کے اور کسی کا ٹیلنٹ چوری کر کے اس کے اوپر اپنی آواز کو تو نہ بھرے اس طریقے سے. گاڑی یا بائک کے حادثہ میں موت, شہادت کی موت ہوگی؟ ہاں, ایکسیڈنٹ کی موت ہے. اگر اوور سپیڈنگ نہیں ہے تو شہادت کی موت ہی ہوگی انشاءاللہ. اور اگر جان بوجھ کے آپ نے شہادت کو آواز دی ہے تو وہ پھر اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے. ابھی بھی یہ کچھ پرچیاں عمران بھائی باقی ہیں چونکہ ٹائم ہو چکا ہے. ہاں, اس کو اگلی دفعہ کر لیں گے, امید ہے انشاءاللہ یہ اگلی دفعہ نبٹ جائیں گی. کافی سارے لوگوں نے, بہنوں نے, بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اینڈ پہ ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر جو دعا کا سلسلہ ہے وہ کر لیتے ہیں. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص چائنا کے مسلمان, فلسطین کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان, انڈیا کے, افغانستان کے, یمن میں, عراق میں, پاکستان میں, جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما, جو زندہ ہیں اللہ انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین, آمین. آپ میں سے اکثر لوگ مسافر ہیں اور پہلی دفعہ ہی آئے ہوں گے. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں؟ الحمدللہ. تو اگلی اناؤنسمنٹ ہماری طرف سے یہی ہوتی ہے کہ دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. تبلیغی جماعت والے اور دعوت اسلامی والے کہتے ہیں اگلی دفعہ 2 بندے نال لے کے آنے نے, اسی کہتے ہیں آپ بھی نہیں آنا, ادھر ہی بیٹھ کے دیکھیں. ہاں, آن لائن کام کریں, کیونکہ 2 اتواروں کے بندے بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر تو میں تصویریں کھنچواؤں گا یہاں, تو پروگرام تو پھر مر گیا. ہاں, اس لیے مہربانی کریں کہ یہاں دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں. کبھی مجبوراً آنا پڑ جائے کسی دوست کے ساتھ, وہ علیحدہ بات ہے, یہ کوئی شرعی ایشو نہیں ہے, لیکن کوشش کریں کہ بغیر مجبوری کے یہاں پہ نہ آئیں. آپ وہیں پر ویڈیوز میں دیکھیں انشاءاللہ. یہاں بیٹھ کے ایک دفعہ آپ نے نمک کھا لیا اکیڈمی کا, دار ارقم کا, وہ کافی ہے. بار بار اگر آئیں گے تو باقی لوگوں کی حق تلفی ہوگی. اور آپ لوگ یہاں پر پیسہ خرچ کے, ٹائم نکال کے مشکل سے پہنچتے ہیں. بعض لوگ تو کافی عرصہ تک پیسے جوڑتے رہتے ہیں کہ کرایہ اکٹھا ہو تو ہم جیلم اکیڈمی جائیں. ان کے لیے تو میں نے آفر رکھی ہوئی ہے. جن کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے یا ان کے پاس اتنی رقم نہیں کہ وہ اکیڈمی میں آ سکیں اور وہ آنا چاہتے ہیں, تو ہماری اکیڈمی کے نمبر کے اوپر رابطہ کریں. ان کے کرائے کا انشاءاللہ بندوبست ہم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آفر میں نے کافی عرصے سے رکھی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں, ان کو ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں, لیکن آنے سے پہلے فون کرنا ہے
یہ نہ ہو کہ یہاں پہ لوگ ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں, وہ بے شک ادھر سے کہیں سے اٹھ کے آ جائیں اور پیسے لے لیں, وہ اس طرح نہیں, وہ طریقے سے ایک پورا پراپر اس کا ہم نے طریقہ رکھا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگوں کا آنا یہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو علم دین کے لیے کسی راستے پہ چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. تو مجھے بڑی خود بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ کم از کم 5 منٹ تو بیٹھوں, لیکن اس وقت بھی آپ دیکھ لیں 300-400 لوگ ہیں, اگر میں ہر ایک کے پاس 5 منٹ بیٹھوں تو پھر تو اگلی اتوار کو ہی اٹھوں گا. اس لیے تصویر کے اوپر ہی اکتفا کریں. باقی ویڈیوز میں ہم نے سب کچھ ریکارڈ کروا دیا ہے, وہ آپ دیکھیں, انشاءاللہ علم حاصل ہوگا. جب آپ یہاں سٹال سے فارغ ہوں تو یہ شوکیس جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک شیشوں والا, ایک الماری سی, یہ ہماری چھوٹی سی لائبریری ہے. اس کے نیچے فرحان بھائی کا کیمرہ رکھا ہوگا, یہ پبلک سروے ریکارڈ کرتے ہیں, لائیو سٹوری نہیں, پبلک سروے, چھوٹے چھوٹے 2-2 3-3 سوال پوچھتے ہیں, وہ 1.5-2 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے. کوشش کریں کہ پبلک سروے ریکارڈ کروا کے جائیں, باقی لوگوں کے لیے موٹیویشن ہوتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے تحت. اور کتنے لوگ ہیں ویسے جن کو ان کے چینل کا تعارف ہے؟ باقی لوگ بھی, میں ہوں فرحان قریشی کو سبسکرائب کر لیں. اچھا, جب آپ یہ دروازے سے باہر نکل رہے ہیں تو وہ پیچھے دیکھ رہے ہیں میری تصویر ہے اور شاہد اور بلال کی تصویر ہے. یہ اس طرح نہیں لگی ہوئی جس طرح سرکاری دفاتر میں محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوتی ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک تھم نیل ہے جس کے نیچے ایک طریقہ لکھا ہوا ہے ہمارے آن لائن مرکز کو جوائن کرنے کا, شاہد اور بلال کا چینل جو ماشاءاللہ 3 سال سے بلا ناغہ چل رہا ہے. عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے آپ ویڈیو میں آ کے اپنا کوشچن ریکارڈ کروا سکتے ہیں, آپ کو اکیڈمی آنے کی ضرورت نہیں ہے, لائیو سٹوریز بھی شیئر کر سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو شاہد اور بلال کے چینل کا تعارف ہے؟ جن کو ابھی تک نہیں ہے تو وہ اس کی پکچر لیں, جا کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پہ آپ آ کے سوالات کر سکتے ہیں, اور جو لائیو سیشنز اپلوڈ ہوتے ہیں ان کو دیکھیں. اپنی لائیو سٹوری بھی آپ شیئر کریں, اگر کیمرے میں نہیں آنا چاہتے ماسک پہن کے کر لیں. یہ ایک دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ایک ذریعہ ہے بات آگے پہنچانے کا, اور یہ آپ کی اخلاقاً ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے. اور اینڈ پہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اپنے گھروں میں جا کے درس قرآن کا سلسلہ ضرور شروع کریں. بیوی بچوں کو, ماں باپ کو بٹھا کے 1 صفحہ روزانہ کا پڑھیں, سال 1 میں قرآن مکمل ہو جائے گا. اور آپ کے وہ دوست احباب رشتہ دار جن کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ایک مجلس میں ہم انہیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ ان کی زندگی بدل جائے, تو وہ ایک ویڈیو 40 منٹ کی ٹریلر ویڈیو ہمارے آفیشیل چینل پہ ہوم میں اوپر رکھی ہوئی ہے, کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. اپنے دوست رشتہ داروں کے موبائل ایئر فلائٹ موڈ میں رکھیں اور ساتھ بٹھا کے ایک بار 40 منٹ دکھا دیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یا تو وہ حق بات قبول کریں گے یا آپ کی جان چھوڑ دیں گے. ہاں ظاہر ہے وہ بزدلی ہوگی نا, جان آپ کی چھوڑ دیں گے, انہیں پتہ چل جائے گا یہ ٹھیک ہے میں نہیں قبول کر سکتا, تیسرا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. وہ اتنی جاندار گفتگو ہے ٹریلر ویڈیو, وہ ضرور. ابھی رمضان شریف آنے والا ہے, رمضان میں کسی کو افطاری کے بہانے بلائیں, کم از کم 40 منٹ دکھائیں, ان کو کہیں یہ دیکھو ہو رہا کیا ہے. ویسے تو دعوت سٹارٹ کرنے کے لیے آج آپ نے کنڈی لگا دینی ہے. جب یہ آپ تصویر جا کے لگائیں گے نا اپنے فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ شیئر کریں گے دوستوں کو, تو خود بخود شکار ہو کے مچھلیاں آپ کے پاس پہنچیں گی انشاءاللہ. سینگ پھنسانے آئیں گے, تو جو سینگ پھنسانے آئے تو آپ نے سینگ ان کا توڑنا نہیں ہے, پیار محبت سے ہاتھ پھیرنا ہے, پھر ان کو بتانا ہے کہ جی یہ جو آپ نے آ کے اس طرح کے کامنٹس کیے ہیں اور آپ اتنے غصے میں آ گئے ہیں تو بتائیں مجھے کیا ہو گیا ہے. ان کو یہ نہیں کہنا کہ آپ کو کیا ہوا ہے, یہ تو کبھی کسی کو نہیں آپ نے کہنا. آپ نے پوچھنا کہ مجھے کیا ہو گیا یار, میں انسان ہی ہوں, جیلم گیا تھا تو اس وقت بھی انسان تھا, واپس آیا ہوں تو انسان ہی ہوں, مسئلہ کیا ہے. تو وہ جو بھی بات کریں تو پھر اس بات کو آپ نے پکڑ کے ان کو جواب دینا, اور ایک بات کے اوپر ان کو رکھ کر اسے ایڈریس کرنا اور یوں معاملات چلانے ہیں. ورنہ تو یہ ان کی حالت یہ ہے کہ آپ ان کا ایک مسئلہ حل کریں دوسرا نکالتے ہیں. اگر پوچھیں کہ جیلم سے آپ کو کیا ملا ہے تو ان کو ایک بات آپ نے سب کو بتانی ہے کہ جی ہم پہلے قادیانیوں والی نماز پڑھتے تھے, اب ہم بخاری مسلم میں لکھی ہوئی نماز پڑھتے ہیں, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں یہ دوائی کام کرتی ہے, ہاں, لیکن یہ انٹرنیشنل دوائی نہیں ہے, کیونکہ جو عرب کے صوفی ہیں وہ تو رفع الیدین کرتے ہیں, سارے شافعی ہیں, وہاں کے لیے ہمارے پاس اور دوائی ہے. لیکن انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے لیے یہ کافی ہے کہ قادیانی حنفی ہیں. اور یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ
رفع الاجدین شروع کرنے پر دیوبندی بریلوی اہل حدیثوں کو کہا کرتے تھے ابھی یہ اہل حدیث ہوا ہے نا ان قریب قادیانی ہو جائے گا، لیکن یہ اہل حدیث اتنے نالائق ہیں کہ یہ پچھلے 150 سال میں دیوبندی بریلویوں کی عوام کو یہ نہیں بتا سکے کہ قادیانی تو خود حنفی ہیں. یہ ان کی نالائکی کا لیول ہے. یہ تو میں نے آ کے اب اتنی دفعہ اس کا نعرہ لگایا ہے کہ یہ اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو یہ قادیانی کہہ کے دیکھیں نا تو اب پھر وہ ان کو بتائیں گے کہ قادیانیوں کی نماز تو تمہاری ہے. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. ہماری تو نماز کا طریقہ بخاری مسلم والا ہے. ہماری اور قادیانیوں کو کوئی چیز مشترکہ ہو ہی نہیں سکتی. تمہاری تو بہت بڑی چیز مشترکہ ہے. ویسے تو تمہارا کلمہ بھی مشترکہ ہے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور وہ ساری چیزیں بھی ولادہ چیز ہے. وہ تو اتنا ہم نے ولادہ سے بتا دیا. اور غوث پاک کے نام کے اوپر تم 11ویں کھاتے رہو. غوث پاک کا دھوبی جو ہے وہ اشری تھانوی بھی لکھ کے گیا اور یہ بریلویوں کے بزرگوں نے بھی لکھا، تو انہیں بتائیں کہ یار غوث پاک تو رفع الاذین سے نماز پڑھتے تھے. تو یہ بھی آپ نے ان کو بتانا ہے. یہ 2-4 پوائنٹ آپ نے، اور یہ آج جو میں نے بات بتائی ہے اس کو اب بار بار ہڑ سے جا بنائیں کہ ہمارا آپ کا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ آپ کا شافع معاشر جو ہے بایزید بستامی ہے، ہمارے شافع معاشر جو ہیں وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جب تک آپ علمی پھکیاں ان کو نہیں دیں گے اس وقت تک ان کا ہاضمہ درست نہیں ہوگا. جب ہاضمہ درست ہو گیا پھر انہیں قرآن حدیث بھی سمجھ آئے گا. فی الوقت ان کو اسی طریقے سے بات سمجھ آئے گی جس طرح کہ نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے کہا نا کہ میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے، اسے یہ بات نہیں سمجھ آئی. اس نے اس کی تعویل کی کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. 2 قیدی منگوائے، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، دوسرے کو مروا دیا. حضرت ابراہیم نے کہا چھوڑ آگے چل. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ آگے چلنے والی بات کی اور کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا. پھر وہاں پہ ٹھوس ہو گیا. یہی میں نے بھی ان کے ساتھ کیا ہے. کہتے ہیں تخت بلقیس آ گیا تھا ہمارے بزرگ، ہم کہتے ہیں آگے چل لا وائٹ ہاؤس. ہاں حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا کہ سورج نکال مغرب سے، مان جاؤں گا. ہم بھی ابراہیمی، ہم کہتے ہیں کہ لاؤ وائٹ ہاؤس رکھو مارگلا ہلز کے اوپر، مان جائیں گے تمہارے بابوں کو. ہاں ہمارا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے وہ ہم مانتے ہیں. تخت بلقیس آ گیا تھا وہ ہم مانتے ہیں، وہ قرآن میں کرامت یا معجزہ رپورٹ ہوا. لیکن تمہارے بابوں کی یہ کہانیاں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک وہ کر کے نہیں دکھائیں گے. کر لو تو مان لیں گے. تو یہ چند ایک پوائنٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کسی کا دماغ کھلتا ہے. باقی اللہ سے دعا ضرور مانگنی چاہیے اپنے گھر والوں کے حق میں، رشتہ داروں کے حق میں، امت کے حق میں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان بزرگوں کے چنگل سے چھڑوا کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہو گیا جی. وما علینا الا البلاغ المبین. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.